خدا کو ہے پیارا محمد کا نام، علیہ صلاۃ و علیہ سلام۔ محمد نبی شاہ اعلی مقام، علیہ صلاۃ و علیہ سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے دوسری رمضان المبارک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلوپینوز اسٹوڈیوز آفیشیل پہ رمضان کی فرسٹ ایور ڈیجیٹل رمضان ٹرانسمیشن، اور میں ہوں ذوفیشاں عاصم۔ آج دوسری رمضان المبارک ہے اور آج ہم وہ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کی شاید ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور وہ ہے ہمارے آس پاس جو ہمارے لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ آج ہیں سید شہریار داؤد صاحب، جو کہ بہت ریناؤنڈ اسکالر ہیں۔ آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں حقوق العباد پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شہریار صاحب، آج جیسے رمضان المبارک کی ابتدا ہے، پہلا روزہ گزر چکا ہے، دوسرا روزہ ہے، اور اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے یہاں ٹالرنس لیول بھی ختم ہو چکا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کا جو شرح ہے وہ بھی بہت کم ہوتی چلی جاتی ہے، ہم اپنے کنوینئنس پہ ملنے لگے ہیں لوگوں سے۔ تو یہ جو حقوق العباد ہیں ان کی روح کے حساب سے کون کون اس میں آتا ہے اور ان کے کیا کیا ہمارے اوپر فرائض ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بڑا اہم ٹاپک ہے جی کہ رمضان ہم سے اصل میں تقاضے کیا کرتا ہے۔ رمضان مبارک اللہ نے کیوں عطا کیا، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جی ہمیں اللہ کا تقوی حاصل کرنے کے لیے رمضان ملا۔ اب اس تقوی کی ڈومین میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اب یہ تقوی روزہ جو ہمیں سب سے اہم چیز جو ہمیں دیتا ہے نا، وہ ہے احساس، بالکل کہ ہم نے اپنے پڑوسی کا احساس کرنا ہے، ہم نے نچلے طبقے کا احساس کرنا ہے، ہم نے انڈر پریویلیج جو لوگ ہیں، جو ہمارا وہ ڈپارٹ ہے، اس کے احساس کرنا ہے، بھوکے کا احساس کرنا ہے، جس کے پاس لباس نہیں ہے، جس کے پاس لائیولی ہوڈ یعنی ایک آسان زندگی گزارنا جس کے پاس نہیں ہے، ہم نے اس کی زندگی کو آسان کرنا ہے۔ بے شک۔ اب یہ زندگی کو آسان کس طرح کیا جائے گا؟ زندگی کو آسان کرنے کے کئی ذرائع ہیں، کئی طریقے ہیں۔ جب ہم کسی کا احساس کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار جب مجھے بھوک لگی ہوگی اور جس بھوک کا میں ایک ایکسپیرینس کر رہا ہوں گا، تو مجھے پتہ چلے کہ ہاں یار اس کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، جو میرا پڑوسی ہے، جو کئی دنوں سے شاید اس نے کوئی اچھا کھانا نہیں کھایا، میں نے آج اپنے گھر میں اتنا اچھا بنایا ہے، تو وائی شوڈ آئی، مجھے کیوں نہیں اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ بالکل شیئرنگ از کیئرنگ، ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسلام ہمیں یہی کہتا ہے آپ شیئر کریں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے کچھ گوشت وغیرہ بنایا ہے تو اس میں ایک پیالہ پانی زیادہ ڈال دو اور وہ شوربہ اپنے پڑوسی کو بھیج دو، کیونکہ تمہارے گوشت کی خوشبو ضرور وہاں گئی ہے، تو تمہاری طرف سے جب وہاں ایک ہدیہ یعنی تحفہ جائے گا تو ان میں محبت بڑھے گی۔ حدیث ہے تہادو تحبو، ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے، ہدیہ مطلب تحفہ دو۔ بالکل پھر حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تابعی گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہماری تکلفات ہیں نا، تکلفات، انہوں نے ہمارے درمیان خلیج حائل کر دی۔ تکلفات کیا ہیں؟ میں نے عبد الوہاب بھائی کی دعوت کرنی ہے، اب میں کہتا ہوں یار عبد الوہاب بھائی تو اتنے بڑے سینئر پروڈیوسر ہیں یار، اچھے سٹینڈرڈ کے مالک ہیں، ان کا تو اسٹیٹس سمبل زبردست ہے، میں تو یار ایک مولوی سا آدمی ہوں، میرا گھر بھی اتنا اچھا نہیں ہے، چھوڑو یار نہیں بلاتے۔ یا اگر میں نے کوئی بلانا ہے، کیا کروں، بیوی سے مشورہ کروں گا، بھائی سے تھوڑے پیسے ادھار لوں گا، یار ایسا کرو وہاں سے یہ لے آؤ، فوڈ پانڈا منگوا لو، یہ کروا لو وہ کروا لو، یہ تکلفات آ گئے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ موبائل تو ہوتا نہیں تھا، نہ کوئی قاصد، بھائی کے گھر جانا ہے، بہن کے گھر جانا ہے، خالہ ماموں پھوپھی تایا کے گھر جانا ہے،
اٹھے منہ اٹھایا چلے، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا یار کیا منہ اٹھا کر آ گئے ہو، ارے یہ منہ اٹھا کر نہیں آئے ہیں، یہ اپنائیت ہمیں لائی ہے، یہ اپنائیت، یہ محبت ختم ہو گئی. تو یہ جو تکلفات ہیں ہمارے بیچ میں جو خلیج حائل کر دی نا، یہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، اب بہت زیادہ ہو گئی. نتیجہ کیا ہو گیا؟ فاصلے ہوئے، دلوں میں کدورتیں، نفرتیں. ایک بڑا اچھا کسی نے قول کہا ہوا ہے میں کہ جو فاصلے ہوتے ہیں نا، ڈسکنیکشن جو ہوتا ہے، وہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ دور ہو جاتے ہو نا تو پھر آپ کرتے ہو قیاس. وہ قیاس کون کراتا ہے؟ ہمارا نفس اینڈ شیطان رہی. یہ اچھا نہیں بلایا ہم نے، یہ اچھا نہیں بلایا. تو یہ جو ہماری جو ڈیلی پریکٹس ہے مسلمانوں کی، وہ بڑی غلط نہج پر جا رہی ہے. نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. فیملی سسٹم بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، بے تحاشا. بچے کو میرے نبی علیہ السلام نے کیا زبردست اصلاح فرمائی، سنیے گا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی اور اس جنت کا دروازہ والد کو بنایا. پھر میرے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ تنگ دستی ہے، کیا کروں، قرضہ بھی ہو گیا. تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لگتا ہے تو نے اپنے والد کے لیے یا والدین کے لیے، ایک آیا روایت میں والد اور ایک میں آئے والدین، تو نے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دیا، اس لیے تیرا رزق تنگ ہو. پھر ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا رزق کیسے وسیع ہوگا؟ ارشاد فرمایا جس نے اپنے والد کے چہرے پہ نظر کی اور اس طرح کی کہ اس کے دل میں اپنے والد کے لیے نفرت کدورت نہیں تھی، کینہ نہیں تھا. نبی جانتے تھے اللہ کی عطا سے کہ ایک دور آئے گا کہ بیٹا باپ سے نفرت کر رہا ہوگا، بظاہر تو بڑا خوش اخلاقی سے مل رہا ہوگا لیکن باپ سے نفرت کرتا ہوگا، رکھتا ہوگا. نبی نے فرمایا اسی لیے اگر تمہارے دل میں کدورت نہیں ہوگی والد کے لیے تو قبل اس کے اگر تمہاری نگاہ اپنے والد کے چہرے سے ہٹے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے. یہ ہے والدین کا ادب، یہ ہے والدین کا معیار، یہ ہے والدین کی قدر جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی. انفارچونیٹلی ہماری یوتھ نہیں جانتی. وہ کہتے ہیں ابا you have no right whatsoever to interfere in my privacy. Who are you to say that? They are your parents. ان کی وجہ سے آپ دنیا میں آئے اور آپ آج کہہ رہے ہو کہ ابا میں آپ کو اپنے موبائل کا پاسورڈ نہیں بتاؤں گا. کیوں نہیں بتاؤں گا بھائی؟ تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے، انہوں نے اگر تم سے پوچھا ہے کہ بھائی بتاؤ تم کیا کر رہے ہو، کیونکہ تمہاری اخلاقی تربیت کرنا یہ ہمارا یعنی والدین کا فرض ہے. اگر بچے والدین کو اس فرض کی ادائیگی سے روکیں گے تو پھر مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوں، عدم اعتماد آئے گا. تو آج کا بچہ جو سوری ٹو سے ہماری یوتھ آج ڈویلٹی کا شکار ہے. They have been split into different dualities. وہ اپنے ماں سے پیار نہیں کرتے، وہ اپنے باپ سے پیار نہیں کرتے، وہ پیار اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، وہ اپنے پیار ان لوگوں سے کرتے ہیں جو باہر والے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں او ہو تمہارے ماں باپ تو دکیا نوسی ہیں، come on have a fun with us. No, not at all. We must experience our fun with our family. اپنی فیملی کے ساتھ خوشیاں مناؤ، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں کرو، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر باپ کا فرض ہے یہ سنائے بتائے کہ بیٹا اللہ کی رضا اس میں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے ہمیں قبر کا عذاب ہو سکتا ہے، اس سے ہماری روزی تنگ ہوتی ہے، اس سے ہماری فلاں چیز خراب ہوتی ہے. جب ہمارے سوشل ڈفرینسز بڑھتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے تو پھر معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے. تو بدقسمتی سے آج ہمارا معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے. تو یہ رمضان جو آیا یہ ہمیں افطار کیا ہے؟ ساتھ بیٹھ کے کھانے کا ایک نام ہے. سحری کیا ہے؟ ساتھ بیٹھ کے کھانے کا نام. تو بس جب یہ افطار اور سحری ہمیں یہ بھی درس دے رہے ہیں کم آن گیٹ ٹوگیدر، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، سینے سے لگا لو ایک دوسرے کو، بیٹھ کے ایک دوسرے کے گلے شکوے ختم کرو، نیگیٹیوٹی پھینک دو باہر، پوزیٹیوٹی لاؤ. آل از ویل. ایک دوسرے کی وائبس کو محسوس کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کے اورا کو اورا میچ کراؤ، اپنی کیمسٹری اس کی کیمسٹری کے ساتھ ملاؤ تاکہ ہمیں اللہ کی رضا
کے رسول کی رضا ملے انشاءاللہ. انشاءاللہ. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں حقوق العباد کی تو ماں باپ بہن بھائی تو آ گئے اس میں، لیکن اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ حقوق العباد بہت بڑا ہے جی، بہت بڑا. حقوق العباد، عباد عبد کی جمع ہے، عبد بندے. جس سے آپ کا تعلق ہے اس پر آپ کا حق ہے، اس کا آپ پر حق ہے. مالک آقا، باس، اس کا جو کام امپلائی ہے، اسی طرح والدین ہیں، ٹیچر ہیں، استاد ہیں، شاگرد ہیں، اسی طرح ہمارے پڑوسی ہیں، اسی طرح ہمارے ارد گرد رہنے والے غریب، غربا، مساکین، یتیم جن کے والدین یا کوئی ایک والد یا والدہ نہیں ہے، ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ہے جو انفارچونیٹلی آج ختم ہے. باپ فوت ہو جائے یا ماں فوت ہو جائے، ان بچوں سے پوچھو ان کی لائف کیا ہو جاتی ہے، کتنی میزریبل ہو جاتی ہے. بالکل. یہ جب وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی نا کہ تم 2 3 4 نکاح کرو، اور جب تم ان میں اعتدال نہیں کر سکتے تو تمہیں خوف ہوگا تم اعتدال نہیں کر سکو گے، تو ایک ہی کرو، وہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا، بچے یتیم ہو جاتے تھے نا، تو ان کی تایا، چاچا، بڑے بزرگ ان کو اپنی کفالت میں لے لیتے. یہاں تک کہ بعض ایسے لوگ تھے جو ہوتے بھی محرم تھے یا بعض نامحرم بھی ہوتے تھے، وہ ان یتیم بچیوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے زبردستی، تاکہ ان کی جائیدادیں کہیں باہر نہ چلی جائیں اور ہم ہی ان کی جائیداد کو اپنے گھر میں رکھے. ایسا اب بھی ہو رہا ہے. بالکل. قرآن سے شادیاں کرا دی جاتی ہیں اپنے ہی گھروں، یعنی بچیوں کی شادیاں ہی نہیں کرنے دیتے بعض دفعہ. تو کیوں جی، اس کو شادی کر دیں گے، جہیز دینا پڑے گا، یا وہ جو داماد آئے گا وہ ہماری جائیداد کے اندر حصہ دار ہو جائے گا. اسلام ان سب چیزوں کی نفی کرتا ہے کہ جی نہیں، آپ شادیاں کرو، بچیوں کو، یتامہ، مساکین کو ان کا حق دو. نہیں تو اس کا سزا کیا ہے؟ نہیں تو یہ کہ کل قیامت کے دن تمہارے گلے میں یہی مال، یہ توق، آگ کا توق تمہارے گلے میں ڈال کر تمہیں پھر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ ڈرنا چاہیے ہمیں کہ ہم آج جو حقوق العباد کے اندر جو لوگ آتے ہیں، ہمارے بھتیجے بھتیجی، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، ان سب کے حقوق ہیں. اگر ہم ان کے حقوق پورے کر کے نہیں آئے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے. بے شک. اور وہ ایسی پکڑ ہے، یہاں تو وہ کچھ دنوں کے مزے لے لے گا، لیکن بعد کے جو عذاب ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذابوں سے بچائے. آمین آمین ثم آمین. اللہ پاک ہمیں نیک اور صالح مسلمان بنائے. اس دعا کے ساتھ ہم شکریہ کہتے ہیں شہریار داؤد صاحب کا، اور بہت خوبصورت آپ نے باتیں کری ہیں، بہت مفید مشورے دیے. تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے مہمان رمضان. جی ناظرین، اب ہم اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ ہے مہمان رمضان. آج ہمارے پاس بہت ہی زبردست ڈیزائنر ہیں جن کے برانڈ سے آپ یقیناً آگاہ ہوں گے. آپ کو یقیناً ان کا برانڈ بڑا پسند آتا ہے. اس کا ایک ریزن بھی ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. برانڈ ہے ان کا ہمریز، اور ہمارے ساتھ ہیں عذرا بانو. السلام علیکم عذرا. رمضان شروع ہو گیا ہے، سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک. آپ کو مبارک. تھینک یو سو مچ. بس اللہ پاک جو ہے ہمارے رمضان ہمارے لیے بابرکت ہو، اور ہمیں پہلا عشرہ چل رہا ہے رحمت کا، بالکل ہمیں وہ بھی چاہیے ہے. دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا، ہمیں وہ بھی چاہیے ہے. اور تیسرا عشرہ ہے نجات کا، ہمیں وہ بھی چاہیے. تو ہم سب ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں. بالکل. تو ہم آج کیونکہ رمضان شروع ہو گیا ہے، لوگوں کی گیدرنگز بڑی ہوتی ہیں، لوگوں کو بڑے ڈریسز کی ضرورت ہوتی ہے. تو آج ہم آپ کے ڈیزائنر جو برانڈ ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور کس طرح سے مینیج کر پاتی ہیں. اتنے زیادہ آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں، دنیا بھر سے آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں، آپ کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ شروع میں تو تھوڑا پرابلم ہوتا تھا، کیونکہ میرے پاس صرف ایک ہی سیٹ اپ تھا نا، جو میرا اپنا سیٹ اپ ہے. پھر جس طرح کام بڑھتا گیا تو میں نے اپنے پرانے لوگوں کو آؤٹ سورس پہ ان کو اپنا کام بنا کے دے دیا نا، ان کو سیٹ اپ بنا کے دے دیا. چیزیں ساری میری ہیں لیکن وہ میرے بہت پرانے لوگ ہیں، کیونکہ 97 سے میں نے کام شروع کیا تھا. تو اگر آپ دیکھیں تو 97 اور
2024. اس کا مطلب ہے تقریباً 27-28 ایئر سے وہ لوگ میرے ماشاء پاس اللہ. ہیں. ہاں بالکل تو اب تو یہ ان کا حق بنتا ہے میرے کام میں کہ وہ بھی کام کے مالک ہوں. بالکل بالکل. نہیں یہ تو بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے بزنس کے ہاں حوالے سے بھی، اور تو ظاہر سی بات ہے کسٹمر کیئر کے حوالے سے بھی، کیونکہ جب آپ کے امپلائیز خوش ہوتے ہیں جی. تو آپ کا کام بھی بڑھتا ہے، اور جو کسٹمرز ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو کسٹمرز ہوئے وہ بھی خوش ہوتے ہیں. اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی ہی بہترین بات ہے. جن لوگوں کے ساتھ آپ نے اتنے سال گزارے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے فیملی ممبر ہو جاتے ہیں. بالکل جب آپ ان کو ایک سیٹ اپ بنا کے دیتے ہیں نا، وہاں سے کام ایسے بن کر آتا ہے جیسے آپ اپنی جگہ پر کام بناتے ہیں. کیونکہ بالکل وہ ہمارے ساتھ اتنے ٹائم سے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو ہمارے کام کا ہر چیز پتہ ہوتی ہے، ہمارا مزاج پتہ ہوتا ہے، کام پتہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی. بالکل بالکل تو صحیح اس کہہ طرح رہی ہیں. میں نے اس طرح کر کے 3 جگہ جو ہے نا آؤٹ سورس، میرے 3 لوگوں کو جو میرے پرانے تھے ان کو میں نے مشینیں دے کے اور تمام چیزیں دے کے، اور میں نے اپنے آپ کو ایزی کر لیا، اور میرا کام بھی زیادہ بنتا ہے. وہ بھی خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں. زبردست زبردست. تو یہ تو آپ کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ یقیناً آپ کے ساتھ باقی لوگ بھی خوش ہوں گے، اور ماشاءاللہ آپ بھی بہت سکون میں ہیں، سکون. جو کہ ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے، سب سے زیادہ خوشی سکون، یہی ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو آپ کی ڈیزائنس پہ ہم بات کرتے ہیں، تو ڈیزائننگ کا جو پورشن ہے، جو کام ہے، وہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ میں خود کر رہی ہوتی ہوں. اچھا چلیں گڈ. سارے ڈیزائنس کا آپ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ ایکچولی نے؟ اتنا عرصہ ہو گیا نا کام بناتے ہوئے، تو اب فیبرک پہ ڈیزائن کرنا اور چیزیں کرنا اتنا مشکل نہیں رہا، بالکل. کیونکہ یوز ٹو ہو گئے نا. کچھ لوگ پڑھتے ہیں، پیپر پہ کرتے ہیں، ہم نے تو اسٹارٹ ہی فیبرک پہ کیا تھا. اوکے رائٹ. تو جو لوگ پیپر پہ کرتے ہیں نا ان کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ فرسٹ ہی جب فیبرک پہ کرتے ہیں نا ان کو نہیں پریشانی ہوتی ہے. بالکل. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، فیشن ڈیزائننگ پڑھ رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے تھوڑی ہمت کر کے نا پیپر ورک کو سائڈ میں کریں، اور پریکٹیکلی جو ہے نا فیبرک پہ جو ہے نا پریکٹس جو ہے وہ فیبرک بھلے سستے فیبرک پہ کریں، اس پہ کریں، لیکن کنٹینیوسلی جو ہے نا فیبرک پہ جو ہے نا فیبرک پہ کام کریں. بالکل، کیونکہ فیبرک بھی ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس اور کے ہوتے ہیں. سب کی کٹنگ کرتے وقت بھی جو ہے آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے. کچھ بڑے ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں، کچھ کا ہوتا ہے کہ جی تھوڑا سا اور اسٹریچ ہو جائیں گے، ان کو طریقے سے کاٹنا. تو یہ سب جو ہے ایگزامپلز جو ہم سیٹ کرتے ہیں بچوں کے لیے. پیپر تو ایک ہی طرح سے کٹ جاتا ہے، لیکن فیبرک میں ہر دفعہ جو ہے ایک ویریشن چاہیے ہوتی ہے. ویریشن. بالکل. اور جو بچے فیبرک پہ کرتے ہیں نا وہ بڑے پریکٹیکل ہوتے ہیں، وہ بالکل بڑی جلدی کام سیکھتے ہیں، وہ کام بھی جلدی سیکھتے ہیں، بزنس بھی جلدی کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو میرا تو ہمیشہ سب کو یہی سمجھانا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پیپر پہ ضرور کریں، سارے ڈیزائننگ آپ پیپر پہ ضرور کریں، لیکن پھر پیپر کو سائڈ میں کر کے نا آپ فیبرک پہ جو ہے نا اس پہ ایمفیسس کریں. بالکل اس پہ. بالکل. نہیں یہ تو بہت اچھی آپ کی ٹپ ہے ان بچوں کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ابھی یہ فیشن ڈیزائننگ سیکھ رہے ہیں. اور ویسے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے پاس آپ کو اپروچ کرتے ہیں فار جابس یا فار انٹرنشپ؟ انٹرنشپ کرتے ہیں جی. اوکے. انٹرنشپ کے لیے کرتے ہیں، انٹرنشپ کے لیے کرتے ہیں. پھر دوسری یہ کہ میں فیڈریشن میں ہوتی ہوں نا، ایف پی پی سی آئی میں ہوتی ہوں، وہاں پہ بڑی خواتین آتی ہیں، بچیاں آتی ہیں، تو ان کو بھی یہ ہوتا ہے. تو پرسنلی میں جو ہے وہ ان کو گائیڈ کرتی ہوں کہ بھائی شارٹ کٹ نہ کریں پلیز. بالکل شارٹ کٹ نہ کریں. یہ تو جرنی جو ہے بالکل آپ کسی بھی چیز کسی بھی کام کے لیے کریں، فیشن ڈیزائننگ کے لیے کریں، محنت بہت ضروری. بالکل بالکل صحیح محنت بات کریں، ہے. اللہ پر چھوڑ دیں. بالکل یقین کامل آپ کا ہے تو اللہ ضرور آپ کا ساتھ دے گا. یقین کامل ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. اور اس کا رزلٹ پوری دنیا کو نظر آتا ہے، گھر میں نظر آتا ہے، فیملی والوں کو نظر آتا ہے، دوست احباب کو نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ محنت کرتے ہیں اور اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے آپ کو ملتا نہیں ہے، ضرور ملتا ہے. محنت کیے ہوئے اس سے جو کمائی آتی ہے اس سے آپ کو خوشی بھی بہت ملتی ہے. خوشی بھی بہت ملتی ہے. بالکل بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو آپ کی ذرا ڈیزائنس پہ بات کرتے ہیں. آپ کے ڈیزائنس جو ہیں وہ فیوژنس کی طرف ہیں زیادہ، اس میں مڈل ایسٹرن فیوژن بھی ہے، ویسٹرن فیوژن بھی ہے. تو رمضان کے لیے کیا اسپیسیفکیشن ہوتی ہے؟ کچھ خاص آپ لوگ ڈیزائنس فگر آؤٹ کرتے ہیں؟ رمضان کے لیے نہیں، اگر لوکل کے لیے تو جو ہمارے یہاں ایسٹرن بنتا ہے نا اسی کو فگر آؤٹ کرتے ہیں. اوکے. اسی کو کرتے ہیں. اچھا اپنا ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو ہم فیشن شوز کرتے ہیں نا، تو فیشن شوز میں جو ڈیزائنس بک ہوتے ہیں
کہ یہ پسند آیا، کسی کمپنی کو یہ پسند آیا، اسی حساب سے آرڈر ملتے ہیں. اوکے. اسی حساب سے آرڈر ملتے ہیں، وہ ہمارے پاس پاکستان آتے ہیں، پھر یہاں سے بنا کے ہم کارگو ایکسپورٹ کرتے ہیں. بالکل. تو آپ کا ایکسپورٹ جو ہے وہ زیادہ آپ کا ایمفیسس ہے اس پر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے باہر والے ہیں. اور اچھا ویسے آپ کے جو ڈیزائنز ہیں اس میں ماڈسٹی بھی ہے. جی بالکل ہے. بالکل، جو کہ ایک بڑا گیپ ہے ہماری انڈسٹری میں. بالکل ہے. لوگ ویسٹرن کی طرف چلے جاتے ہیں یا بالکل ایسٹرن کی طرف چلے جاتے ہیں. جو ایک ماڈسٹ فیشن ہے اس کی بڑی لیک ہے ہمارے بالکل ہے. سوسائٹی میں. اسی لیے تو مجھے کامیابی مل گئی. بالکل 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 صحیح. تو چلیں اللہ میں آپ کے کام میں اور برکت دے، اور آپ ہم جیسے کسٹمرز کو اور بہت خوش کرتے رہیں جن کو ماڈسٹ فیشن کی بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو چلیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف، اور جو ہے کلام رمضان. اور لیکن جانے سے پہلے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور اپنے شہر کے اوقات کے حساب سے آپ لوگ جو ہیں اپنے افطاری کریے، اور ہمیں دعاؤں میں بہت یاد رکھیے. اللہ حافظ. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا. پھر روح کو اذن رب سے ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا. پھر روح کو اذن رب سے ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا. طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا. احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی. احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی. سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا. سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا. پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا. پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا. باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا. باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا
چیز ہے دنیا بھول گیا،